چوتھا گروہ ذکر کیا، چوتھا گروہ ہے کاتبین کا۔ یہ کاتبین کا گروہ وہ ہے کہ جزائر کے جو تورات کے اندر لکھ کر احکام بدلتے ہیں۔ مالدار آیا تو مالدار سے پیسہ لیا، فدیہ لیا، اور اس کے حاشیے پہ حکم بدل دیا۔ مطلب مالدار نے اگر چوری کی، اچھا آپ نے چوری کی ہے تو ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، آپ اتنا پیسہ دے دیں، اتنا پیسہ دے دیں، فدیہ دے دیں، تو جب اس کے اوپر لکھ دیا کہ مالدار اگر آ گیا، اس نے ایسے ایسی چوری کی، اس سے اگر اتنا فدیہ لے لیا جائے تو لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹنا معاف کر دیا جائے، وہ لکھ دیتے تھے۔ تو وہ کاتبین وہ اپنے ہاتھ سے تورات کے اوپر جو احکامات لکھ کر بدل دیتے تھے، اور وہ دنیا کا نفع لیتے تھے، کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سمن قلیلا، وہ تھوڑا سا سمن، دنیا کا تھوڑا سا مال و متاع کی خاطر وہ احکام کو بدلتے ہیں۔ اس سے ان کے لیے ہلاکت ذکر فرمائی، فویل للذین، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے۔ یکتبون کتاب مطلب یہ کہ تورات لکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، بایدیہم۔ اور بایدیہم کی قید کیوں لگائی؟ اس سے کہ لکھتا ہاتھ سے ہی آدمی ہاتھ سے لکھتا ہے، تو اللہ نے ہاتھ کا یہاں لفظ کیوں کہا کہ بایدیہم، ہاتھوں سے لکھتے ہیں؟ یہ بطور تاکید کے، جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ یار یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا تمہیں، بھائی کیا بات میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا ہے، حالانکہ ہاتھ سے لکھتا ہے، لیکن یہ ایک تاکید ہوتی ہے کہ تاکہ وہ بات مضبوط ہو جائے۔ ایسے اللہ نے فرمایا کہ یہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے لکھ دیا اور یہ لا علم بن گئے، او اچھا انہیں کیا لکھ دیا، او نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، اپنے ہاتھ سے خود لکھتے ہیں اور جان بوجھ کے اس میں تصرف اور گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو اس لیے تاکید کے طور پہ کہا، ثم یقولون، اور پھر کہہ دیتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو لکھتے اپنے ہاتھ سے، اس لیے ہاتھ کی قید لگائی تاکہ ان کو انکار کی گنجائش نہ رہے کہ یکتبون کا مطلب یہ کہ جی میں نے یہ یکتبون کی لکھا تو ہے، لیکن مطلب کسی واسطے کے ذریعے سے لکھا ہے، خود نہیں لکھا۔ جیسے آج کل کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں اور کوئی خرابی کہ جو سوری وہ کمپیوٹر کا ایرر ہو گیا، یوں نہیں یوں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایرر آپ تو اللہ نے بایدیہم کہہ دیا کہ کوئی ایرر کا بھی آپ کو کوئی عذر نہیں ہوگا، اپنے ہاتھ سے لکھ کے اور کہہ دیتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ کیوں کہتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ یہ ثمن قلیل کو خریدیں، یہ دنیا کا تھوڑا سا مال و متاع اس کی خاطر۔ اب یہاں سوال یہ ہوا کہ ثمن قلیلا، تھوڑی سی قیمت، تو قلیل کیوں فرمایا؟ حالانکہ وہ قلیل تو نہیں، وہ تو ڈھیروں مال لیتے تھے، وہ تو سونے چاندی کے ڈھیر لیتے تھے اور بڑی بڑی رقمیں لیتے تھے، تو ثمن قلیل کیوں فرمایا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ثمن قلیل فرمایا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، کہ ان ظالموں نے جو تعریف کی اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر اور اللہ پر تہمت باندھ دی کہ اللہ نے یہ لکھ کے بھیجا ہے، اس پر ان کو آخر میں اتنا ہولناک سزا ملنی، اتنی خطرناک سزا ملنی ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا کی بڑی دولت لے لی ہو، وہ اس بڑے عذاب کے مقابلے میں معمولی چیز ہے۔ یہ اتنا بڑا خسارہ ہے ان کا، اس لیے اس کو ثمن قلیل فرمایا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں۔ اور دوسرا ثمن قلیل کو فرمایا، اس لیے فرمایا کہ دنیا یہ ساری بھی اگر سمیٹ لیں تو آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے انعام اور جنت کے مقابلے میں ثمن قلیل ہے۔ اس لیے کہ دنیا جو ہے، دنیا دناءت سے ہے، ایک تو دنیا دنوب سے ہے، دومنا قریب ہونا، کہ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں یہ ہمارے قریب ہے اور آخرت دور ہے، تو اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور ایک دنیا دناءت سے ہے، دناءت کا معنی گھٹیا، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے مقابلے میں چونکہ گھٹیا ہے، اس دنیا کو دنیا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا جتنے بھی بھر کے یہ لے لیں، ساری زمین و آسمان بھر کے بھی لے لیں، تو یہ آخرت کے مقابلے میں خسیس اور گھٹیا ہے، معمولی ہے۔ آخر اتنی بڑی ہے اور جنت اتنی عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں اس دنیا کے سارے نفع اور خزانے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ثمن قلیل فرمایا کہ یہ کچھ بھی کر لیں، جتنی بڑی دولتیں لے لیں، لیکن اس نے تھوڑی قیمت لی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا میں مٹی ہو جانا ہے اور خود بھی مٹی میں مل جانا ہے، اب آخرت کا ہولناک عذاب ان کو بھگتنا پڑے گا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے مکتوب، یعنی جو انہوں نے لکھا اس کے لیے بھی خسارہ اور ہلاکت ہے، ویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت اور بربادی اس کے لیے بھی جو انہوں نے کمایا، یکسبون، تو گویا جو مکتوب لکھا وہ اس حوالے سے بھی ان کی بربادی، اور جو انہوں نے کمایا اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ فرمایا کہ یہ ان کی کمائی کسی نفع کی نہیں ہے، بلکہ خالی نقصان ہی نقصان میں ہے۔
یہاں تک یہ چوتھا گروہ بیان ہو گیا